پرانے زمانے کی بات ہے، ایک خوبصورت بادشاہت میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام گلنور تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی، نرمی اور ہمدرد دل کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھی۔ لیکن اس کی بادشاہت میں ایک جادوگرنی بھی رہتی تھی جس کا نام زلمہ تھا۔ زلمہ شہزادی کی خوبصورتی اور عوام کی محبت سے حسد کرتی تھی۔ ایک دن زلمہ نے بادشاہ کے دربار میں جا کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، لیکن میں آپ کو خبردار کرتی ہوں کہ اس پر ایک خطرناک سایہ منڈلا رہا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اسے مجھ پر بھروسہ کر کے محفوظ رکھیں۔ بادشاہ جو اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا، زلمہ کے جال میں پھنس گیا اور شہزادی کو اس کے حوالے کر دیا۔ زلمہ نے شہزادی کو اپنے محل میں لے جا کر ایک جادوئی منتر پڑھا اور اسے 100 سال کے لیے نیند میں ڈال دیا۔ زلمہ نے شہزادی کو ایک خوبصورت شیشے کے کمرے میں رکھا جہاں وہ گلاب کی مانند سو رہی تھی۔ جب بادشاہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے زلمہ جادوگرنی کے محل میں آیا تو اس نے دیکھا کہ شہزادی گلنور سو رہی ہے۔ تو جادوگرنی نے خوفناک کہکار گایا اور کہا، تم بادشاہ ہو کر میری چال کو نہیں سمجھ سکے اور اب شہزادی کبھی بھی دوبارہ نہیں جاگ سکتی۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ جادوگرنی نے ایک خوفناک کہکار گایا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ سال گزرتے گئے لیکن شہزادی کی کہانی پورے علاقے میں پھیل گئی۔ ایک دن ایک بہادر شہزادہ شاہ زریاب جو حق اور انصاف کے لیے مشہور تھا، اس کہانی کو سن کر بادشاہ کے پاس آیا۔ شہزادے نے بادشاہ سے کہا، میں شہزادی گلنور کو زلمہ کے جادو سے آزاد کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس پرخطر مہم کا حصہ بننے دیجیے۔ بادشاہ نے شہزادے کی بہادری کو دیکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ شہزادہ زریاب ایک طویل اور خطرناک سفر کے بعد زلمہ کے محل تک پہنچا۔ محل کے ارد گرد جادوئی سانپ اور بھوت پہرا دے رہے تھے۔ شہزادہ اپنی تلوار اور ذہانت سے ان سب سے بچ نکلا اور محل کے اندر داخل ہوا۔ محل کے اندر شہزادی گلنور شیشے کے کمرے میں سو رہی تھی اور اس کے قریب ایک بڑی کتاب رکھی تھی جس پر زلمہ نے اپنا جادو لکھا تھا۔ زلمہ اچانک ظاہر ہوئی اور کہکا لگا کر بولی، تم جیسے معمولی انسان میرے جادو کو نہیں توڑ سکتے۔ شہزادے نے بہادری سے کہا، حق کے سامنے ظلم کبھی نہیں ٹک سکتا، تمہارا جادو آج ختم ہوگا۔ زلمہ نے اپنے جادو سے شہزادے پر حملہ کیا لیکن شہزادے نے اپنی تلوار سے اس کے جادو کو روک دیا۔ زلمہ نے اپنے اسے کو بلند کیا اور ایک زوردار آواز کے ساتھ زمین پر وار کیا۔ محل لرز اٹھا اور زمین سے سیاہ بیلیں نکل کر شہزادے کی طرف بڑھنے لگیں، لیکن شہزادے نے اپنی تلوار سے ان بیلوں کو کاٹ دیا۔ اس کی تلوار پر نیلے رنگ کی روشنی چمک رہی تھی جو کسی خاص جادو سے محفوظ تھی۔ شہزادے نے زلمہ کی طرف دیکھ کر کہا، تمہاری طاقت تاریکی سے ہے لیکن روشنی ہمیشہ اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ سن کر زلمہ کے چہرے پر غصے اور طنز کے آثار نظر آئے۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے جادوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ شہزادی کے قریب رکھی کتاب اچانک کھل گئی اور اس میں سے ایک سنہری روشنی نکلنے لگی۔ شہزادے نے موقع غنیمت جانا اور کتاب کی طرف دوڑ لگا کر اسے اٹھا لیا۔ کتاب کو چھونے کے ساتھ ہی ایک آواز گونجی، صرف وہی جو دل سے سیکھو اس جادو کو توڑ سکتا ہے۔ شہزادے نے کتاب کے صفحات پلٹنا شروع کیے اور ایک خاص منتر پر پہنچ کر بلند آواز میں اسے پڑھنا شروع کیا۔ زلمہ نے یہ دیکھ کر مزید طاقتور جادو کیا، لیکن جیسے ہی شہزادے کا منتر ختم ہوا، کتاب سے روشنی کا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور زلمہ چیختے ہوئے غائب ہو گئی۔ شہزادی گلنور کی آنکھیں کھل گئیں اور محل کے کمرے میں دوبارہ سکون آ گیا۔ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے صرف روشنی اور نیک نیتی ہی کافی ہے۔ شہزادی گلنور نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا اور دونوں بادشاہ کے محل واپس آئے۔ عوام نے خوشی سے جشن منایا اور بادشاہ نے شہزادے کو اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کی اجازت دی۔ یوں شہزادی گلنور اور شہزادہ زریاب نے اپنی زندگی محبت، خوشی اور انصاف کے ساتھ گزاری۔